بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ حضرات علماء کرام، مفتیان عظام، ائمہ کرام، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کے درس اور سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں خلافت کی حقیقت کے تعلق سے چند گزارشات پیش خدمت کی جاتی ہے۔ من جانب اللہ داعیہ ہوا کہ خلافت کی اور مشائخ، شیوخ اور اکابر بزرگوں کی طرف سے جو اجازت دی جاتی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ علماء، عوام، مفتیان کرام اور مسلمانوں کے سامنے اس کی حقیقت کو واضح کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بلکہ معلوم ہوگا کہ آدمی اپنے بڑے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے ان سے بیعت ہوتا ہے۔ شیخ اور بڑا بیعت کرتا ہے، پھر شیخ کی طرف سے، مشائخ کی طرف سے اپنے مرید کو خلافت دی جاتی ہے، اجازت دی جاتی ہے۔ کبھی شیخ اپنے مرید کو ان کے حالات کو دیکھ کر کے مجاز صحبت بناتا ہے، اور کبھی مجاز بیعت یعنی خلافت نامہ عنایت فرماتے ہیں۔ مگر اس خلافت نامے کی حقیقت کیا ہے، اسے بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ خلافت کی حقیقت، خلافت یہ جنت کی کوئی ضمانت نہیں، بزرگوں کا حسن ظن اور اعتماد نامہ ہے۔ چنانچہ اگر کسی کے حالات خدا نخواستہ بگڑ جائے تو بزرگوں کا اجماع ہے کہ ایسے آدمی کی خلافت عملاً سلب ہو جاتی ہے اور برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے دین کا کام نہیں لیا جاتا۔ اس لیے خلفاء حضرات کو چاہیے کہ اپنے حالات کا جائزہ لیتے رہے اور سنت اور شریعت پر گامزن رہے، اور اپنے حالات کو اہل اللہ سے ملاتے رہے کہ کہیں ہم شاہراہ اولیاء سے تو نہیں ہٹ رہے ہیں۔ اس لیے خلافت کو نعمت تو سمجھے، خلافت کو نعمت تو سمجھے کہ اہل اللہ کا حسن ظن ہے، اور بزرگوں کے حسن ظن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نااہل کو بھی اہل بنا دیتے ہیں۔ لیکن اس کو جنت کا ٹھیکہ نہ سمجھے، خوف کا مقام ہے۔ بہت سے غیر خلفاء، یعنی جن کو خلافت نہیں ملی ہے، جن کو خلافت نہیں دی گئی ہے، بہت سے غیر خلفاء اپنے تقوی، خشیت کی برکت سے نور کے منبروں پر ہوں گے، اور بہت سے خلفاء بوجہ بدعملی، اپنی بدعملی، خراب کاموں کی وجہ سے مشقیں کسی ہوئی ہوگی، بہت سے خلفاء کی اپنی بدعملی کی وجہ سے مشقیں کسی ہوئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی پناہ میں رکھے، نجات کا مدار میرے عزیزوں اعمال پر ہوگا، خلافت پر نجات کا مدار نہیں، قرابت داری، رشتہ داری کے اوپر نجات کا مدار نہیں، نجات کا مدار اعمال پر ہوگا۔ یہ ہے خلافت کی حقیقت، یہ ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے لکھا ہے۔ یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے
کہ شیخ اور پیر اپنے مرید کو تھوڑی سی مدت کے بعد یا ایک لمبی مدت کے بعد مجاہدات ریاضات کروانے کے بعد جو خلافت نامہ عنایت کرتا ہے، تو خلافت اس بنیاد کے اوپر دی جاتی ہے کہ شیخ سمجھتا ہے کہ اس مرید کے حالات ٹھیک ہے، مرید کے اندر لیاقت ہیں، صلاحیت ہیں، اور مرید اس کا اہل ہے، تو اہلیت کو دیکھتے ہوئے، صلاح تقوی کو دیکھتے ہوئے اور خشیت کو دیکھتے ہوئے اور صلاح فلاح تقوی کو دیکھتے ہوئے خلافت نامہ عنایت کیا جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ شیخ اپنے مرید کو خلافت دیتا تو ہے، مگر اس کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے۔ شیخ جب اپنے مرید کی اصلاح کرتا ہے اور علاج بتلاتے رہتا ہے، مگر علاج سے، شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ سے اور اصلاح سے کام نہیں چلتا اور کام نہیں بنتا ہے، یعنی مرید کی اصلاح ہو نہیں رہی ہے کوشش کے باوجود، تو پھر بعض مرتبہ شیخ اپنے مرید کو خلافت اس نیت سے دیتا ہے کہ اس ورقہ کی وجہ سے، عہد نامہ کی وجہ سے، خلافت کی وجہ سے وہ لائن کے اوپر آ جاوے، سدھر جاوے اور اس کی اصلاح ہو جاوے۔ اس ورقے کا، اس پتے کا اور اس خلافت نامے کا وہ لحاظ کر کے اپنے قدم کو ٹھیک ٹھیک رکھتا چلا جائے گا اور اس کی اصلاح ہو جائے گی، سدھر جائے گا۔ اور بعض مرتبہ کچھ اہلیت تو ہوتی ہے، صلاح کی صفت سے بھی متصف ہوتا ہے، مگر اسے کمال تک پہنچانے کے لیے، سلوک کی انتہا تک پہنچانے کے لیے خلافت نامہ عنایت کیا جاتا ہے، اعتماد نامہ اور خلافت نامہ اور اجازت نامہ عنایت کیا جاتا ہے۔ ہر مرید کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرے، اسے اپنی اصلاح کی، ذاتی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، خلافت کا طالب بن کر نہیں رہنا چاہیے۔ خانقاہوں میں جاوے، اپنے شیخ کی خدمت میں جاوے تو اصلاح کی نیت سے جاوے، کچھ فیض حاصل کرنے کی نیت سے جاوے، اصلاح کی غرض سے جاوے، خلافت کی نیت سے نہ جاوے، منہ دکھانے کی نیت سے نہ جاوے، منہ بتانے کی نیت سے نہ جاوے، خلافت کا وہ طالب نہ ہو۔ ہاں، جب شیخ کو لگے گا کہ میرا یہ مرید خلافت کا اہل ہو گیا ہے، اس کو اجازت دینی چاہیے، تو دے دے گا خلافت، لیکن مرید کو خلافت کی مانگ نہیں کرنی چاہیے، خلافت کا طالب نہیں رہنا چاہیے، اور خلافت کی دل میں امید بھی نہیں رکھنی چاہیے، اور اس نیت سے اپنے شیخ کی خدمت میں، اپنے شیخ کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے۔ اصل غرض، اصل منشا ہو فیض حاصل کرنا، اپنی اصلاح یہ اصل فکر ہو، اپنے آپ کو بنانے کی اصل فکر ہو۔ میرے اندر جو عیوب ہیں، جو خامیاں ہیں، جو باطنی ظاہری بیماریاں ہیں، امراض ہیں، میں اپنے شیخ کی خدمت میں جا کر کے اس کو بتلاؤں اور اس کا علاج معلوم کروں اور اس کے مطابق چلوں اور اپنے آپ کو قرآن حدیث شریعت مطہرہ کے مطابق ڈھالوں۔ یہ ہر مرید کی نیت اور ارادہ ہونا چاہیے شیخ کی خدمت میں جانے سے۔ کبھی بھی خلافت کا، اجازت نامے کا طالب بن کر کے نہیں جانا چاہیے۔ اور جب شیخ اپنے مرید کو خلافت نامہ عنایت فرما دے، اجازت نامہ عنایت فرما دے، تو ہمارے اکابر کا، تمام تر اکابر کا یہ شیوا اور عادت رہی ہے کہ اپنے خلافت نامے کو، اپنی خلافت کو چھپاتے رہے ہیں، اور خلافت کو چھپانا چاہیے، اس کو اظہار نہیں کرنا چاہیے، نہ نجی مجلسوں کے اندر اس کا اظہار ہونا چاہیے،
نہ ایک دو آدمی کے سامنے اس کا اظہار ہونا چاہیے، نہ عام مجالس کے اندر اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اکابر نے خلافت کو چھپایا ہے۔ اکابر کو جب خلافت کوئی دیتا تو وہ اسے چھپایا کرتے تھے، مگر آج حال اس کا الٹا ہے کہ جب کسی کو بڑے کی طرف سے خلافت نامہ، اجازت نامہ، عہد نامہ، خلافت، مجاز صحبت یا مجاز بیعت بنایا جاتا ہے تو وہ اس کا افشا کرتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ مجھے یاد پڑ رہا ہے سوانح مع مختصر ملفوظات شیخ یونس، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب جونپوری، شیخ الحدیث مظاہر علوم سہارنپور کی سوانح اور ملفوظات نامی کتاب چھپی ہے۔ سوانح مع مختصر سوانح مع ملفوظات شیخ یونس، مختصر سوانح مع ملفوظات شیخ یونس۔ اس کے صفحہ 65 کے اوپر حضرت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا، گجراتی، بنگالی اور بہاری کو جب کوئی اجازت دیتا ہے تو وہ اپنی اجازت کو ظاہر کرتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، اور ہمارے اکابر کو جب اجازت دی جاتی تو وہ اپنی اجازت کو چھپاتے تھے۔ یہ حضرت کے الفاظ ہیں، حضرت کے الفاظ ہیں، کتاب میں لکھے ہوئے موجود ہے۔ گجراتی، بنگالی اور بہاری کو جب کوئی اجازت دیتا ہے تو وہ اپنی اجازت کو ظاہر کرتا ہے، اور ہمارے اکابر کو جب اجازت دی جاتی تو وہ اپنی اجازت کو چھپاتے تھے، اپنی خلافت نامے کو، اجازت کو چھپاتے تھے۔ اس بنا پر اپنی خلافت کو اور اجازت کو چھپانا چاہیے۔ حق تعالی شانہ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کے مکمل طور پر توفیق عطا فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ مضمون بہت ہی اہم تھا، یہ علماء کے واسطے بھی ہے، مفتیوں کے واسطے بھی ہے، اور ائمہ کے واسطے بھی ہیں، خلفاء حضرات کے واسطے بھی ہیں، خانقاہوں میں جانے والوں کے واسطے بھی ہے، عوام کے واسطے بھی ہیں، جوہرا کے واسطے ہیں، سب کے واسطے یہ مضمون مفید ہے، اور یہ باتیں کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں، فائدہ مند اور سود مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ حق تعالی شانہ نے دل میں ایک داعیہ پیدا کیا کہ اسے بھی لوگوں کے سامنے بیان کیا جاوے، لوگوں کے سامنے لایا جاوے۔ اس بنیاد کے اوپر اسے بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی میری بھی مکمل اصلاح فرماوے اور ان باتوں کے اوپر، کلمات کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ احباب سے، دوستوں سے، متعلقین سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اسے جتنا ہو سکے اتنا زیادہ سے زیادہ فارورڈ کیا جاوے، رب ذوالجلال اس کی بھی توفیق عطا فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔